بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جس نے ہمیں اس ناقص اور فانی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ خوبصورت پیارا برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ سامعین محتشم، احادیث طیبات کے اندر ماہ رمضان المبارک کی عبادات اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ پڑھنے کو اور سننے کو ملتا ہے، اور یقیناً آپ احباب ماہ رمضان کے فضائل اور اس کی برکات کے حوالے سے علماء کی گفتگو سنتے رہتے ہوں گے، کتابوں کے اندر یقیناً اس کا ذکر جو ہے آپ پڑھتے ہوں گے، اس کا مطالعہ کرتے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے ماہ رمضان کی اہمیت کا جو پہلو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اس گفتگو میں، وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا اس مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق، اور حضور علیہ السلام کا ایک والہانہ اس مہینے کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، اس تعلق کو اگر کتابوں کے اندر پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو اس کی یہ نوعیت ملتی ہے کہ ہمارے ہاں، امت کے ہاں، یہ مہینہ تو اس لیے اہمیت کا حامل جو ہے وہ رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی ایک عظیم عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام روزوں کی فرضیت سے پہلے بھی ماہ رمضان کے اندر خاص عبادتوں کا اہتمام فرماتے، خاص ذکر و اذکار کا اہتمام فرماتے۔ بلکہ روزوں کی فرضیت تو ایک طرف رہی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، یعنی کتابوں کے اندر حضور کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اعلان نبوت ابھی نہیں کیا، ابھی وحی کے نزول کا آغاز نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کا تعلق اس وقت میں بھی ماہ رمضان کے ساتھ ایک خاص تناظر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جن ایام میں غار حراء کی تنہائیوں میں، گہرائیوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتے، وہ مہینہ بھی ماہ رمضان کا ہوتا، یعنی خاص دنوں کا حضور علیہ السلام انتخاب فرماتے کہ غار حراء کی تنہائی میں جا کر مجاہدہ کرتے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر میں حضور علیہ السلام کو خاص استغراق کی جو کیفیات نصیب ہوتیں، اور آقا وہ جو تنہائیاں غار حراء کی اس میں جو اللہ کا ذکر کرتے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہ ایام اور وہ مہینہ بھی ماہ رمضان کا ہوتا۔ اس پر محدثین نے جو دلیل دی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ غار حراء میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے ماہ رمضان میں، تو پہلی وحی ہو رہی ہے غار حراء میں نازل، اور نزول قرآن کا آغاز ہو رہا ہے قرآن کے مطابق ماہ رمضان میں۔ تو ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ایام کہ جب حضور علیہ السلام غار حراء میں مصروف عبادت تھے اور اللہ رب العزت نے اپنی وحی اپنے محبوب پر نازل کی، وہ ایام ماہ رمضان کے تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے، حضور کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اس روز حضور علیہ السلام غار حراء میں مصروف عبادت تھے، تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی نازل نہیں ہوئی، اور حضور علیہ السلام ماہ غار حراء کی گہرائیوں میں ماہ رمضان کی ساعتوں کے اندر اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام روزوں کی فرضیت
اور اعلان نبوت سے پہلے بھی ماہ رمضان کے ساتھ ایک خاص محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک روزوں کی فرضیت کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سب سے پہلے 2 چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ ان رمضان فرد فی شعبان فی سنۃ الثانیہ من الہجرہ، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ ہجرت کے دوسرے سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فرضیت نازل فرمائی ہے۔ تو ہجرت کے بعد ایک چیز جو اس امت کو سب سے پہلے عطا ہوئی وہ ہے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں بیت اللہ کا قبلہ ہونا، یعنی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو مسلمانوں کو ہجرت کے بعد عطا کی وہ ہے بیت المقدس کا قبلہ ہونا۔ تو حضرت ابن عباس کے اس قول کے مطابق ماہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ یہ نبوت کا 15واں سال تھا اور سوموار کا دن ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں فی یوم الاثنین من السنۃ الثانیہ من الہجرہ کہ یہ 10 شعبان المعظم کا دن ہے، 10 شعبان المعظم کا دن، اور سوموار کا یہ وقت ہے، سوموار کا دن ہے اور 10 شعبان المعظم کی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد ہجرت کیے ہوئے ابھی 2 سال گزرے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ماہ رمضان کی فرضیت کو نازل فرما دیا ہے۔ تو اس پورے تناظر میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کی فرضیت کے بعد ماہ رمضان 9 مرتبہ پایا ہے اپنی زندگی میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان روزوں کی فرضیت کے بعد 9 مرتبہ پایا۔ اور پھر سامنے محتشم اس کے بعد ایک اور چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ماہ رمضان کے ساتھ جو خاص والہانہ حضور کی عقیدت اور محبت اور احترام کا تعلق رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اس میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ اور اس دعا کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر نقل کیا اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس دعا کو نقل کیا کہ جب ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا، یعنی ابھی رمضان کو آنے میں 2 مہینے باقی ہوتے، ماہ رجب کا چاند جب طلوع ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملتی یا آقا خود چاند دیکھ لیتے ماہ رجب کا، تو جو دعا فرما رہے ہیں آقا ماہ رجب کا چاند دیکھ کر، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب کی برکتیں عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب کی برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں شعبان کی برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ مولا ماہ رمضان بھی عطا فرما دینا۔ یعنی ابھی رجب کا چاند طلوع ہو رہا ہے اور پورے 60 دنوں کا فاصلہ ماہ رمضان میں باقی ہے، 2 مہینے پڑے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ رمضان کی یاد ستانے لگتی، اور آپ ماہ رجب کے چاند میں دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ رجب کی برکتیں عطا فرما دے، ہمیں شعبان کی برکتیں عطا فرما دے، اور الہی جو ماہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے، اے رب کریم زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو یہ دعائیہ کلمات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سامنے محتشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بے قراری کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرتے، اور حضور کی خواہش ہوتی کہ میں ماہ رمضان کو پاؤں اور اس کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کروں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں اور اس مہینے کے ملنے کی دعا رب کی بارگاہ میں کریں کہ مولا یہ زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، وہ پیارا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ کہ جس میں تیری رحمتیں عروج پر ہیں، اور تو صبح و شام اپنے بندوں کے لیے بخشش کا اعلان فرماتا ہے کہ جس مہینے میں کوئی شخص اگر نفلی نیکی ادا کرے تو مولا تو اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی ایک فرض ادا کرے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ وہ رحمتوں والا، بخششوں والا، عنایتوں والا اور اجر و ثواب کی کثرت والا مہینہ وہ کون سا مہینہ ہے؟
وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے رب کی بارگاہ میں ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔